یہ رمضان المبارک کا عظیم و بابرکت مہینہ، عظیم گھڑیے، عظیم وقت ہمیں اور آپ کو جو ملا ہے، ہم اور آپ اس وقت سے اور اس لمحات سے گزر رہے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں زندہ رکھا ہے۔ ابھی ہمارے دل زندہ ہیں، ابھی ہمارے دل کی دھڑکنیں زندہ ہیں۔ ایسے کئی لوگ جو یہ عہد کر چکے تھے، جو یہ وعدے کر چکے تھے، جو یہ باتیں کر چکے تھے کہ آنے والے سال پھر کر لیں گے، آنے والے سال عبادتیں کر لیں گے، آنے والے سال نمازوں کا اہتمام کر لیں گے، آنے والے سال اعتکاف بیٹھیں گے، آنے والے سال عمرہ جائیں گے، آنے والے سال قیام اللیل کا اہتمام کریں گے، آنے والے سال روزے صحیح معنوں میں رکھیں گے۔ سال آنے سے پہلے وہ ہم سے جدا ہو چکے، مٹھی نے انہیں کھا لیا، رب کا حکم آ گیا اور وہ اس دنیا سے الوداع ہو چکے۔ قبرستان میں وہ تنے تنہا سو رہے ہیں۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں اس بات سے کہ اللہ نے ہمیں زندہ رکھا ہے، اور یہ مہینہ جو ہم سب کو ملا ہے یہ بڑا ہی برکتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ ہے۔ آپ کے سامنے کئی علماء یہ بیان دے چکے ہوں گے کہ یہ مہینہ اس لیے آیا ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لیں۔ بد نصیب ہے وہ آدمی، وہ عورت جو رمضان پانے کے باوجود بھی رب کی مغفرت حاصل نہیں کر سکا۔ ہم تمام کو چاہیے چند دن، 2 سے 3 دن ہمارے پاس باقی رہ گئے ہیں، اللہ کی خوب عبادت کریں، اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، گناہوں پر نادم ہو جائے، آنکھوں سے زار و قطار آنسوؤں کو بہائے، اللہ کے گھر میں اللہ کو پکارے۔ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ ابھی نیچے نہیں گریں گے، اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ چاہتا ہے تم مجھے پکارو، بندہ اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالے، اللہ میں گنہگار ہوں، مجھ سے گناہ ہو چکے ہیں، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما۔ اللہ چاہتا ہے بندہ زبان سے نکالے، سننا چاہتا ہے اللہ رب العزت۔ ہم تمام کا کام اللہ رب العزت سے توبہ و استغفار کرے، گناہوں پر نادم ہو جائے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کرے، ایک امید کے ساتھ رب کو پکارے، ایک خواہش کے ساتھ رب کو پکارے کہ اللہ آخرت میں ہماری مغفرت فرما دے، ہم تو گنہگار بندے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، معافی چاہنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یہ رمضان کی گھڑیے، یہ رمضان کا وقت، یہ جو رمضان ہمیں ملا ہے ہماری مغفرت کا ایک ذریعہ، اہم ذریعہ بن کر ہمارے پاس آیا ہوا ہے۔ آپ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں کیا ہم نے سچی اور خالص توبہ کر لی ہے رمضان کو پا کر؟ کیا ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو چکی؟ کیا ہم نے صحیح معنوں میں روزوں کا اہتمام کیا، صحیح معنوں میں قیام اللیل کا اہتمام کیا، صحیح معنوں میں تراویح کا اہتمام کیا، صحیح معنوں میں توبہ و استغفار کیا، صحیح معنوں میں صحیح ڈھنگ سے، سلیقے سے رب کو پکارنے کی کوشش کی؟ اعمال کا جائزہ لیں، اب بھی وقت ہے میرے بھائی، اب بھی وقت ہے۔ 3 دن 4 دن بچے کچھ آپ کے ہاتھ میں، 27ویں تاخرات چل رہی ہے، 3 دن آپ کے اور ہمارے ہاتھ میں۔ چلو اب تک جو ہوا وہ ہو گیا،
26 दिन गुजर चुके, जिंदगी के अहम दिन जो हमारी और आपकी जिंदगी के जो वक्त मिला है वो गुजर चुका। अब जो वक्त बाकी है 2 से 3 दिन रब को मनाने की फिक्र करो। जब रमजान खत्म हो जाए, रमजान का आखिरी रोजा हो, तो हमारे ऊपर कोई गुनाह बाकी ना रहे। हम ऐसी गिड़गिड़ाते हुए दुआएं करें, तौबा इस्तगफार करें, कुरान की तिलावत करें, आंखों से ज़रो खतार आंसुओं को बहाए। हमारा और आपका माहौल अब क्या बन चुका है? रमजान आता है, मग़फ़िरत का एक जरिया बनकर आता है, लेकिन हम और आप क्या कर रहे हैं? खुश नसीब है आप लोग जो यहां बैठे हुए हैं, खुश नसीब है वो औरतें, माएं, बहनें जो मस्जिद के ऊपर सहन में बैठकर रब की इबादत में लगे हुए हैं। याद रखो मेरी बहनों, अल्लाह ने आपको चुन लिया। मेरे भाइयों, अल्लाह ने आपको उसकी इबादत के लिए चुन लिया है, वरना ऐसे कई हजार लोग आपको बाहर मिलेंगे। जाए सिटी का जायजा ले, क्या माहौल बना हुआ है, हमारा मुआशरा किधर जा रहा है, हमारे मुसलमानों को आखिर क्या हो गया है कि रमजान इसीलिए आया है। अल्लाह अकबर कि नए कपड़े सिलाए, शॉपिंगें करे, एक से एक जगह जाए, ये खाए वो खाए, खाए पिए मजे करे। रमजान इसलिए नहीं आया। हम सबका एक ही स्टेटस कि आज इसके कपड़े लाने जाएंगे, कल उसके कपड़े लाने जाएंगे, परसों छोटी बच्ची के कपड़े लाने जाएंगे, पूरी रात फिरीज ये मां कहीं भी नहीं मिला। देखो कल फिर जाएंगे बेटे इफ्तार करते कि वो इफ्तार जो हो रहा तो सहर करके वापस आ रहे थे। अल्लाह, रमजान इसलिए आया मेरे भाई, रमजान इसलिए आया। कब्रिस्तान में सोकर वो लोग तड़प रहे हैं, वो लोग तरस रहे हैं, अल्लाह रमजान की एक रात हमें नसीब फरमा दे। ये ऐसा मुकद्दस महीना है। पता है ये महीने को इसलिए मुकद्दस कहा गया, ये महीने को बरकतों वाला महीना किस लिए कहा गया, मग़फ़िरतों वाला महीना किस लिए कहा गया, हमदर्दी वाला महीना किस लिए कहा गया, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला महीना किस लिए कहा गया। अल्लाह ताला इस रमजान में यानी रमजान की हर रात में लोगों को जहन्नम से आजाद करता है, किस लिए कहा गया? यह कुरान का महीना, इस महीने में कुरान नाजिल किया गया, इसीलिए रमजान को यह अजमत मिली कि रमजान में कुरान नाजिल किया गया। लेकिन हमारा और आपका स्टेटस शेड्यूल क्या बन चुका है? दिन भर सोना, रात भर शॉपिंग करना। नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह हम सबको हिदायत जमील इनायत फरमाए। किसी ने सवाल किया ना, अय अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से ईद के दिन सवाल होता है, अय अली ईद का दिन है और तुम पुराने कपड़े पहने हो, ईद का दिन है और तुम पुराने कपड़े पहने हो, क्या जवाब देते, क्या जवाब मिलता है? गौर से सुनिए मेरे भाई, ईद उसकी नहीं, ईद उसकी नहीं जिसने नया कपड़ा पहन लिया, ईद उसकी नहीं जिसने अच्छा पकवान कर लिया। अरे ईद तो उसकी है जो रमजान को रमजान समझकर गुजारा, ईद तो उसकी है जिसने रमजान में रब की इबादत की, ईद तो उसकी है जिसकी मग़फ़िरत हो चुकी, ईद तो उसकी है जिसके रोजे कबूल हो चुके, ईद तो उसकी है जिसने एतिकाफ किया। ईद तो असल मानों में उसकी है जो शख्स रमजान को रमजान समझकर गुजारता है, रमजान में रब को पुकारता है, गिड़गिड़ाते हुए रब से एक उम्मीद के साथ, तवक्को के साथ पुकारता है कि अल्लाह मेरी इस रमजान में बख्शिश फरमा दे, मग़फ़िरत फरमा दे। असल ईद उसकी है। कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ईद के दिन नए कपड़े पहने तो ही ईदगाह आना है। अरे भाई, दुकानदार तन आ चुके हैं, हमारी माएं और बहनें बुरा ना माने। एक वीडियो जो चल रहा है
फेसबुक पे इतना वायरल हो रहा है, हमारे मुसलमान बहने अल्लाह अकबर दुकान में खरीदी के लिए, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, रात में 3 साढ़े 3 हो रहे हैं, दुकानदार को कह रहे हैं खाली और है तो बताइए, और डिजाइन बताइए, और डिजाइन बतलाइए, और डिजाइन बतलाइए, और डिजाइन बतलाइए, इससे अच्छा है तो बतलाइए। कपड़ों की ढेर उनके सामने जमा हो चुकी। आखिर में वो तंग आकर कहा, मेरी मां कफन है, अब बताऊं चाहिए? अब कफन है। ये हमारे मुआशरे का माहौल, जो निजाम जो खराब हो चुका है, इस्लाह की जरूरत है। ये रमजान मग़फ़िरतों का महीना है, बरकतों का महीना है, बख्शिश का महीना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गुनाहों को माफ करता है जो खालिस तौबा करता है, तौबा व इस्तिग़फ़ार करे, गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए रब को पुकारे, जिसका मतलब अल्लाह की तरफ रुजू होना है, अल्लाह से लव लगाना है, गुनाह के कामों को छोड़ देना है, जिसका मतलब नादिम होना है, गुनाहों पर परेशान होना है। कल के दिन मेरी मौत आएगी, मैं क्या जवाब दूं? गुनाहों पर परेशान होना है, फिर मुतवज्जे होना है। हाज़रीन, इंसान जब गुनाह करता है तो नादिम और परेशान हो जाता है, और फिर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है तो फिर अल्लाह ताला उस पर मेहरबान हो जाते हैं और उसको माफ कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह नूर में इरशाद फरमाया, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ मोमिनो, सबके सब अल्लाह की तरफ रुजू करो, शायद कि तुम कामयाब हो जाओ। हम सब तौबा इस्तिग़फ़ार करें, गुनाहों से बाज आ जाए, अल्लाह के सामने रोए, गिड़गिड़ाए, आंखों से ज़ारो खतार आंसुओं को बहाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस है, प्यारे नबी नबीयुना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आने वालों के नबी, जाने वालों के नबी, क़यामत की सुबह तक के नबी। क्या इरशाद फरमाते हैं? अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल वल्लाहि इन्नी लअस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि फी यौमी अक्सर मिन 70 मर्रा, रवाहुल बुखारी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, अल्लाह की कसम, मैं दिन में 70 मरतबा से ज्यादा अल्लाह से बख्शिश तलब करता हूं, माफी मांगता हूं। गौर करें, हमारे नबी का ये हाल है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह को याद करो, तौबा व इस्तिग़फ़ार करो, क्योंकि अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है, तौबा करने वालों से खुश होता है, और तौबा जरूरी है। हम सब के लिए तौबा जरूरी है। हम सब तौबा करें गुनाहों पर, और फिर रब की नाफरमानियों से बाज आने की कोशिश करें। गुनाहों से तौबा करे, रब की नाफरमानियों से बाज आए। पता नहीं किसी की मौत कब और कहां है, किस मोड़ पर उसकी मौत आ जाए। आज लोग सिर्फ दुनिया की फिक्र करते हैं, उन्हें कब्र की फिक्र नहीं है, मौत की फिक्र नहीं है, आखिरत की फिक्र नहीं है, जन्नत और जहन्नम की फिक्र नहीं है, हिसाब किताब की फिक्र नहीं है, मैदान महशर की फिक्र नहीं है। वो दिन जो 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा, इंसान उसकी फिक्र नहीं करता। बस सुबह हो रही है, शाम हो रही है, यूं ही जिंदगी तमाम हो रही है। सोचने का मुकाम है, हम अल्लाह की इबादत खूब करें, मरते दम तक हम अल्लाह की इबादत करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको पैदा ही इसलिए किया है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्न और इंसानों को मेरी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत करे, रब से माफी मांगे, तौबा इस्तिग़फ़ार करे। तौबा का दरवाजा हम सब के लिए खुला है, तौबा व इस्तिग़फ़ार करे। अब भी वक्त है, अब भी वक्त है। रमजान के चंद घड़ियां, रमजान के चंद दिन हमारे और आपके पास है। कोशिश ये करे
کہ رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ ارے صرف اتنا سوچئے کہ مرنے کے بعد جب قبر میں دفن کر دیا جائے گا کیا حال ہوگا اس وقت ہمارا اور آپ کا۔ وہاں پر کوئی لائٹ نہیں ہوگی، کوئی اے سی نہیں ہوگی، کوئی پنکھا نہیں ہوگا، مٹی کا گھر ہوگا، مٹی کا فرش ہوگا، اوڑھنا بچھونا مٹی کا ہوگا، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوگا۔ وہاں پر کیا حال ہوگا؟ آخر ہمیں مرنا تو ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ ہم مرے۔ یہ دنیا بڑی آزمائش کی جگہ ہے میرے بھائی۔ یہ دنیا میں اللہ رب العزت انسانوں کو پیدا فرما کے ان کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ جو نیک کام کرتے ہیں وہ آخرت کی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہی تو سب سے بڑا امتحان ہے۔ جو برائیوں سے بچتے ہیں، حرام کاموں سے بچتے ہیں، یہی تو سب سے بڑا امتحان ہے۔ اور جو برے کام کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ حاضرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ اٹھے اور عزم کرے کہ ہم توبہ و استغفار کریں گے، رب کو پکاریں گے، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے رب سے معافی مانگیں گے۔ رب چاہتا ہے بندہ مجھے پکارے، رب کے سامنے گڑ گڑائے، موت آنے سے پہلے پہلے یہ سوچ کر کے توبہ و استغفار کرے، یہ سوچ کر کے زندگی بسر کرے کہ پتہ نہیں موت کب آ جائے، ہمارے اوپر کوئی گناہ باقی نہ رہے، ہمارے اوپر کوئی قرض باقی نہ رہے، کوئی بوجھ باقی نہ رہے۔ ہم سب کو مرنا ہے، اس کی تیاری کرے۔ اب تک جو ہوا وہ ہو گیا، ہمارے پاس اب جو وقت باقی ہے، بچا ہے، اس کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کرے، خوب توبہ و استغفار کرے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ، جو ننیانوں کا قاتل کتنا گنہگار ہے، اللہ رب العزت جب ایسے کی بخشش کر سکتا ہے تو ہم تو اتنے گنہگار نہیں ہیں میرے بھائی، ہم سے تو اتنے گناہ نہیں ہوئے ہیں۔ جس نے ننیانوں کا قتل کیا، ننیانوں، ایک آدمی سے پوچھتا ہے نا کہ بھائی میں نے ننیانوں کو قتل کر دیا، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ تو اس نے جھٹ سے کہہ دیا، اوہو ننیانوں کے قاتل ہے، جا تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تلوار نکالتا ہے، اس کی بھی گردن کو دھڑ سے الگ کر دیتا ہے، کہتا ہے اب 100 مکمل ہو گئے۔ 100 کا قاتل ہے۔ پھر ایک عابد آدمی کے پاس جاتا ہے، بزرگ کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو میں نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، کیا اللہ مجھے معاف کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ ضرور معاف کرے گا، لہٰذا تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، اس شہر کو، اس محلے کو چھوڑ کر دوسرے محلے میں تمہیں قدم رکھنا ہے۔ اللہ، اس نے قالی عزم کیا، ارادہ کیا، ابھی اس محلے میں پہنچ کر توبہ و استغفار کرنا ہے، گڑ گڑانا ہے، آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہانا ہے۔ لیکن جب وہ اس نیت سے، اس ارادے سے، ایک عزم کے ساتھ جب نکلتا ہے کہ میں یہ گناہوں سے باز آؤں گا، رب سے توبہ و استغفار کروں گا، محلے سے نکلتا ہے، راستے میں انتقال ہو جاتا ہے، موت کا فرشتہ آ گیا، اس کا وقت متعین تھا، وہ مر چکا، اب کیا کرے؟ جنت جہنم کے 2 فرشتے وہاں پر آ گئے، دونوں میں بحث ہو رہی ہے کہ ہم اسے لے جائیں گے، یہ 100 کا قاتل ہے۔ جنت کے فرشتے یہ کہہ رہے ہیں اس نے سچی توبہ کے لیے عزم سے جا رہا تھا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، ہم جنت کے فرشتے اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ دونوں میں بحث و تکرار ہوا یہ کہ رب نے فرشتوں کو حکم دیا، اے میرے فرشتوں زمین ماپو، اگر وہ جس بستی سے جا رہا تھا وہ بستی قریب ہے تو جہنم کے فرشتے لے جائے،
اور جس بستی کے پاس جا رہا تھا ایک امید کے ساتھ، ایک تمنا کے ساتھ کہ وہاں جا کے میں یہ عزم کر کے جا رہا تھا کہ وہاں پہ توبہ و استغفار کرنا ہے، برائیوں کو چھوڑنا ہے، گناہ کو چھوڑنا ہے، تو ماپے زمین، جو زمین قریب ہے وہ فرشتے لے جائے، فرشتے ماپنے لگے، رب کے حکم سے جو زمین چھوڑ کے جا رہا تھا، رب کے حکم سے زمین پیچھے ہو گئی، اور جس زمین کی طرف جا رہا تھا، جس محلے کی طرف جا رہا تھا، رب کے حکم سے وہ محلے کی زمین قریب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور جنت کے فرشتے اس کو لے چلے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ سوچے اللہ غفور الرحیم ہے، 100 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا، محبت کرنے والا۔ رب نہیں چاہتا کہ اس کے بندے جہنم میں جائے، اس کے بندے جہنم میں جلے۔ 70 سال کا پاپی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا، کئی علماء حضرات اسے بیان کرتے ہیں توبہ و استغفار کے بیان۔ 70 سال سے بارش نہیں ہوئی، قحط ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر میدان میں جمع ہو گئے، دعائیں کرنے لگے، اللہ 70 سال ہو چکا، بارش نہیں ہوئی، تیری رحمت نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، موسیٰ تیری مجلس میں ایک ایسا آدمی ہے جو 70 سال سے گناہوں میں ملوث ہے، اس ایک کی طرف سے میری رحمت تھمی ہوئی ہے۔ اے موسیٰ تو اعلان کر دے، وہ اٹھ کر میری مجلس سے چلا جائے، میری رحمت میں برسانا شروع کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام دو ٹوک انداز میں کہنے لگے، جو 70 سال کا پاپی ہے وہ اٹھ کر میری مجلس سے چلا جائے۔ اب وہ بیٹھے بیٹھے سوچنے لگا، اللہ اکبر، غور کرے میرے بیٹھے بیٹھے سوچنے لگا، اگر میں اٹھ کے گیا، میرے ابو ہے، میرے بھائی ہے، چچیرے بھائی، خالازاد بھائی، ماموزاد بھائی ہے، محلے والے ہیں، لوگ میری اتنی عزت کریں گے، اگر میں اٹھ کر چلا گیا تو ان لوگوں کی نظروں میں کیا ہوں؟ اللہ اکبر۔ پھر سوچا، اگر میں توبہ کروں اور رب کو پکاروں اور آنکھوں سے زار و قطار آنسوؤں کو بہاؤں، روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے پکاروں، پھر سوچنے لگا، ارے یہ آدمی رو رہا ہے، یہی گنہگار ہے باپ، 70 سال کا، نعوذ باللہ۔ اٹھ کے بھی نہیں گیا، آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکالا، دل کی دھڑکنوں سے رب کو پکارا بیٹھے جگہ۔ ایک سیکنڈ میں اللہ رب العزت نے 70 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا، رب کی رحمت برسنے لگی۔ موسیٰ ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ کیا ماجرا ہے، کوئی اٹھ کر نہیں گیا۔ موسیٰ تیرا کام تھا بات پہنچانا، اس نے بات سن لی، تو نے پہنچا دی، میری بات اس تک پہنچا دی، اس نے بات سن لی، بیٹھے جگہ اس نے مجھے ایسا گڑ گڑاتے ہوئے پکارا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا، اللہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، دل کی یہ دھڑکن جو ہوتی ہے نا، رب اس کو بھی سنتا ہے۔ سبحان اللہ، بیٹھے جگہ ایک ہی سیکنڈ میں 70 سال کے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف کر دیا۔